آج ہم جس کتاب پر بات کریں گے وہ ہے مینٹل ٹفنس، جس کے مصنف ریان، ملر اور جان اسکاٹ ہیں۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی شاندار اور گہرا موضوع ہے جس پر آج ہم یہ تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ جو مینٹل ٹفنس ہے نا، یہ محض کچھ نظریات یا موٹیویشنل باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کو سمجھنے کا ایک مکمل سائنسی خاکہ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور دیکھیں، اس کتاب کا جو مجموعی مقصد ہے وہ بہت ہی واضح ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس بات پر مرکوز ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس کو بتدریج کیسے بڑھا سکتا ہے۔ ہاں، اور اوور تھنکنگ کو کیسے روکا جائے؟ جی، وہ جو حد سے زیادہ سوچنے کا ایک تھکا دینے والا چکر ہوتا ہے نا، اس کو روکنا اور اپنے اندر ایک ناقابل تشخیص ذہنی مضبوطی پیدا کرنا۔ آج ہم اس کتاب کے کچھ انتہائی اہم ابواب پر تفصیل سے بات کریں گے، جو کہ واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ جن میں شامل ہیں واٹ از سیلف کانفیڈنس تھیوریز، واٹ از سیلف کانفیڈنس ایکشن اینڈ اسٹریٹجیز دیٹ ہیلپ ٹو ڈیولپ سیلف کانفیڈنس، اور ڈیولپ یور بلیفز اینڈ یور تھاٹس۔ اور دیکھیں، ان ابواب کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دراصل وہ سنگ بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر ہماری کامیابی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، بیسکس ہیں یہ۔ بالکل۔ جب ہم خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ اسے ایک پیدائشی خوبی سمجھ لیتے ہیں، یعنی یہ سوچا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بس پیدائشی طور پر پر اعتماد ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل۔ نفسیاتی حوالوں سے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خود اعتمادی ایک ایسا ہنر ہے جسے باقاعدہ سیکھا اور تراشا جا سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پیانو بجانا سیکھتا ہے۔ اچھا، تو آئے اس بات کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ خود اعتمادی اصل میں کیا ہے۔ جی، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اور ایک الجھن جو اکثر پیدا ہوتی ہے کہ یہ خود افادیت، جسے ہم سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں، اس سے کیسے مختلف ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے، اور اس کو سمجھے بغیر ذہنی مضبوطی کے سفر کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ دراصل خود اعتمادی کوئی ایک اکیلا جذبہ نہیں ہے۔ اچھا؟ نہیں، یہ بنیادی طور پر دو اہم عناصر کا ملاپ ہے۔ ایک ہے خود افادیت یعنی سیلف ایفیکیسی، اور دوسرا ہے خودداری یعنی سیلف اسٹیم۔ ذرا ان دونوں کو الگ الگ بیان کریں۔ خود افادیت کا عملی مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں، خود افادیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ اس کے اندر کسی خاص ہدف کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی دماغ کا یہ ماننا کہ میرے پاس وہ اوزار ہیں جن سے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ اور دوسرا عنصر یعنی خودداری، وہ اس مساوات میں کہاں فٹ بیٹھتی ہے؟ خودداری کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی قدر و قیمت کے اندرونی احساس سے ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کوئی انسان خود کو بحیثیت ایک فرد کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیا وہ خود کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اسے پیار کیا جائے یا عزت دی جائے؟ بالکل۔ کیا وہ کامیابی کا حقدار ہے؟ یہ ایک جذباتی پہلو ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان میں خود افادیت یعنی یہ یقین کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے، اور خودداری یعنی یہ یقین کہ وہ اس کامیابی کا حقدار ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حقیقی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست وضاحت ہے۔ اگر ہم اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے خود افادیت یہ جاننا ہے کہ گاڑی کے پہیے کیسے گھمانے ہیں۔ بالکل درست۔ کلچ، گیئر اور بریک کا درست استعمال کیسے کرنا ہے، اور خودداری یہ ماننا ہے کہ انسان بذات خود اس خوبصورت سفر پر جانے کا پوری طرح حقدار ہے۔ اور جب یہ دونوں مل جائیں تو خود اعتمادی جنم لیتی ہے۔
یعنی حقیقت میں اس گاڑی کو شاہراہ پر بے خوف ہو کر چلانا۔ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اور جب ان دونوں عناصر کا ملاپ ہوتا ہے نا، تو جسم کے اندر ایک بہت دلچسپ نیورولوجیکل تبدیلی آتی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان کا دماغ خطرے کو مختلف انداز میں پروسیس کرنے لگتا ہے۔ وہ نئے مواقع کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو خود پر یقین رکھنے کے لیے دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی وہ بیرونی تعریف کا محتاج نہیں رہتا؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی سیدھا ریاضی کا فارمولا ہے کہ صلاحیت اور قدر کو ملا دو تو خود اعتمادی بن جائے گی، تو پھر دنیا میں اتنے زیادہ لوگ اس کی کمی کا شکار کیوں ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب اگر یہ گاڑی چلانے جیسا ہی ہے تو ہر کوئی ڈرائیونگ کیوں نہیں سیکھ پا رہا؟ اس کی بنیادی رکاوٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم انسان کے بچپن کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں کبھی بھی حقیقی خود اعتمادی کو پروانی نہیں چڑھا پاتے۔ اور اس کی جڑیں بچپن میں ہوتی ہیں؟ جی، مکمل طور پر۔ والدین کا رویہ، چاہے وہ ارادتاً ہو یا غیر ارادی طور پر، بچے کی خود اعتمادی کی بنیاد کو مضبوط کرنے یا مکمل طور پر کھوکھلا کر دینے میں سب سے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کس طرح کے رویے؟ کیونکہ مطلب کوئی بھی والد جان بوجھ کر تو اپنے بچے کا نقصان نہیں چاہیں گے نا؟ بالکل، نیت ہمیشہ بری نہیں ہوتی، لیکن طریقہ کار بہت تباہ کن ہو سکتا ہے۔ کتاب دو خاص قسم کے رویوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ والدین جو بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہر چیز میں کمال چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے بچوں سے ایسی غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جنہیں پورا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ بار بار ان معیاروں پر پورا نہیں اترتا تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ مجھ میں ہی کوئی خامی ہے، میں کبھی بھی کافی نہیں ہوں۔ اوہ، اس سے تو بچے کی خودداری اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ اسے صرف اسی صورت میں پیار ملے گا جب وہ کوئی غیر معمولی کارکردگی دکھائے گا۔ یہ تو ایک طرح سے مشروط محبت ہو گئی۔ اور دوسری قسم کے والدین کون سے ہیں؟ دوسری طرف وہ والدین ہیں جو حد سے زیادہ تحفظ فراہم کرتے ہیں، جسے ہم اوور پروٹیکٹیو یا ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی وہ بچوں کو غلطیاں کرنے سے بچا رہے ہیں، انہیں گرنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بہت محبت والا رویہ لگتا ہے۔ اس سے خود اعتمادی کیسے کمزور پڑتی ہے؟ یہیں پر سب سے بڑا نفسیاتی دھوکہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کسی بچے کو کبھی کوئی غلطی ہی نہیں کرنے دی جائے گی، اس کو کبھی گر کر خود اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، تو وہ مشکل حالات سے نمٹنا سیکھے گا کیسے؟ ہاں، مطلب اس کا اپنا تجربہ تو صفر ہو گیا نا؟ بالکل، اور جب سیکھے گا نہیں تو دماغ میں وہ خود افادیت کیسے پیدا ہوگی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ دراصل ایسے بچوں کے دماغ کا وہ حصہ جو خطرے کو بھانپتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ بہت حساس ہو جاتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت گہری بات لکھی گئی ہے کہ بچے دراصل جذباتی سپنج کی طرح ہوتے ہیں۔ جذباتی سپنج؟ اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے صرف بولے گئے الفاظ نہیں سیکھتے، بلکہ وہ اپنے والدین کے اندر کے جو خوف ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو عدم تحفظ کی فیلنگز ہوتی ہیں، ان سب کو خاموشی سے جذب کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ والدین کا خوف کاپی کر لیتے ہیں؟ جی بالکل۔ بعد میں انسان جتنے مرضی اچھے سافٹ ویئر ڈال لے، جب تک وہ بنیادی کوڈ ٹھیک نہیں ہوگا، سسٹم صحیح کام نہیں کرے گا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب اکثر والدین کہتے ہیں نا کہ تیز مت بھاگو، گر جاؤ گے اور چوٹ لگ جائے گی۔ بظاہر تو یہ فکر کی بات ہے، لیکن اس کا لاشعوری پیغام بچے کے دماغ کو کیا جا رہا ہے؟ اس کا تباہ کن پیغام یہ جا رہا ہے کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم خود کو سنبھال سکو، دنیا ایک خطرناک جگہ ہے اور تمہیں اپنے فیصلوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ پیغامات دماغ میں پکے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور بڑے ہو کر ایک ایسا انسان ناکامی کے خوف سے ایک خول میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا ہے اور ناکامی کا خوف بیٹھ گیا ہے، تو کیا وہ کبھی پر اعتماد نہیں ہو سکتا؟ کیا خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر ناکامی کی طرف جانا چاہیے؟ یہ انتہائی زبردست سوال ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ناکامی انسان کو توڑ دے گی،
لیکن مصنفین کہتے ہیں کہ ہمیں ناکامی کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کتاب میں خود اعتمادی کے 3 بنیادی ستون بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ستون ہے تعلیم یا علم، یعنی معلومات حاصل کرنا۔ جی۔ دوسرا ستون ہے عمل کے ذریعے علم، یعنی جو سیکھا ہے اس پر عملی قدم اٹھانا۔ اور تیسرا ستون ہے یقین۔ اب جب ہم دوسرے ستون یعنی عمل کی بات کرتے ہیں تو ناکامی اس عمل کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس تجربے کا سب سے اہم اور لازمی جز ہے۔ جو لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، دراصل وہ کامیاب ہونے سے زیادہ بار ناکام ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک سائنسدان کی طرح سوچنا ہے نا۔ ایک سائنسدان جب کوئی تجربہ کرتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بالکل، وہ اسے صرف ایک فیڈ بیک کے طور پر لیتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نتیجہ ہے اور اب اسے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اور جب انسان ناکامی کو اس طرح قبول کر لیتا ہے تو دماغ کا وہ جو خطرے والا ایمگڈالا ہے وہ گھنٹی بجانا بند کر دیتا ہے۔ 100% درست۔ جس شخص نے ایک بار ڈٹ کر ناکامی کا تجربہ کر لیا، اس کا غیر حقیقت پسندانہ ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے ناکامی کے خوف کی بات کر لی ہے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی میدان میں قدم کیسے رکھا جائے۔ ایک ایسا شخص جو برسوں سے خوف کے آٹو پائلٹ پر زندگی گزار رہا ہے، وہ اچانک کل صبح اٹھ کر پر اعتماد کیسے بن سکتا ہے؟ اچانک تو کوئی جہاز سے چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ اس کے لیے کتاب کا ایک بہت مضبوط تصور سامنے آتا ہے جسے ہم سیلف ڈسپلن کہتے ہیں۔ یعنی خود ضابطگی۔ سیلف ڈسپلن انسان کی اندرونی طاقت کا بیرونی مظہر ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنے بہانوں کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے، اور سب سے کارآمد حکمت عملی جو بتائی گئی ہے وہ ہے سمارٹ اہداف مقرر کرنا۔ یہ سمارٹ اہداف کا نظریہ ہم اکثر کارپوریٹ دنیا میں سنتے ہیں، لیکن انسانی نفسیات اور خود اعتمادی کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق کیسے ہے؟ اس کے پیچھے دماغ کی نیورو پلاسٹسٹی کا کمال ہے۔ سمارٹ کے 5 حصے ہیں۔ ایس سے اسپیسیفک، یعنی ہدف بالکل واضح ہونا چاہیے۔ دماغ الجھن سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہنا کہ میں کچھ بڑا کروں گا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کو کہنا ہوگا کہ میں روزانہ 15 منٹ پڑھوں گا۔ پھر ایم سے میجربل، یعنی اسے ماپا جا سکے۔ اے سے اچیویبل، یعنی وہ قابل حصول ہو، کوئی ناممکن بات نہ ہو۔ کیونکہ ناممکن ہدف سے تو صرف تناؤ پیدا ہوگا۔ بالکل۔ اور آر سے ریئلسٹک، یعنی حقیقت پسندانہ ہو۔ آخر میں ٹی سے ٹیمپرری ڈیفائنڈ، یعنی اس کا ایک مقررہ وقت ہو۔ جب آپ ایسے چھوٹے اور واضح اہداف بناتے ہیں تو آپ اپنے لاشعور کو احکامات دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان ان چھوٹے چھوٹے مائکرو گولز کو مکمل کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے دماغ میں خوشی کا ہارمون ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہوگا۔ بالکل درست۔ وہی ڈوپامائن اس خود اعتمادی کو نیا ایندھن فراہم کرتا ہے۔ مجھے یہ مائکرو گولز والا تصور بہت گہرا لگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کام کریں گے تو کانفیڈنس آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹے چھوٹے قدم خاموشی سے ہمارے کمفرٹ زون کی دیواروں کو گرا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی عمل کے تسلسل میں ایک اور بہت اہم باب آتا ہے، ڈیولپ یور بلیفس اینڈ یور تھاٹس۔ یہاں بات آتی ہے انسان کی عادات کی۔ عادات یعنی ہیبٹس؟ جی، عادات دراصل وہ افعال ہیں جو دماغ آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہے تاکہ توانائی بچائی جا سکے۔ تو اگر کسی کے دماغ کا آٹو پائلٹ برسوں سے منفی سوچ پر چل رہا ہو، وہ اسے کیسے توڑے گا؟ عادات بدلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اگر آٹو پائلٹ منفی ہے تو وہ انسان کو ناکامی کی طرف ہی لے جائے گا۔ اسی لیے ان پوشیدہ عادات کو پہچاننا اور سمارٹ اہداف کے ذریعے انہیں آہستہ آہستہ بدلنا ضروری ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر؟ جی، جب آپ مثبت عادات اپناتے ہیں تو یہ آپ کے اندرون کو تبدیل کرتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد یہی تبدیلی ایک مضبوط شخصیت کی صورت میں دنیا کے سامنے آتی ہے۔ اس ساری سائنسی گفتگو کے بعد بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ دراصل سب کچھ انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔
اگر کوئی شخص اپنے خیالات اور چھوٹی چھوٹی عادات پر قابو پا لے تو وہ اپنے دماغ کی دوبارہ پروگرامنگ کر سکتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ مصنفین بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہی اس کا سب سے بڑا اتحادی بن سکتا ہے یا سب سے بڑا دشمن۔ واہ! جب انسان مان لیتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے اور پھر ڈسپلن قائم کر کے چھوٹے اہداف حاصل کرتا ہے نا، تو کوئی بھی پرانا صدمہ یا خوف اسے زیادہ دیر تک باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب جاننا واقعی انسان کو ایک عجیب سا دلی سکون دیتا ہے کہ وہ حالات کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو اور کتاب کے ان ابتدائی ابواب کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہری سوچ سامنے آتی ہے بالکل۔ کہ خود اعتمادی واقعی کوئی جادو کی گولی نہیں ہے جو راتوں رات مل جائے۔ یہ دراصل ایک روحانی اور نفسیاتی سفر ہے جو انسان کو اپنے ہی اندر موجود پوشیدہ حقیقت سے ملواتا ہے۔ یہ جاننا کتنا حیرت انگیز ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا مثبت یا منفی خیال نہ صرف اس کی شخصیت بلکہ اس کی بیرونی حقیقت کو بھی مکمل طور پر تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے گہرے خیالات ہی ہماری حقیقت کو تراشتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سچ ہے جسے اب سائنس بھی پوری طرح تسلیم کرتی ہے۔ آئندہ حصے میں ہم سیلف اسٹیم، خودداری کے گہرے پہلوؤں، انٹروورٹ شخصیات کے چیلنجز اور سماجی مہارتوں، سوشل سکلز کو بہتر بنانے پر بات کریں گے۔ عام طور پہ جب ہم کسی جسمانی بیماری کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک بڑی خاص قسم کی وضاحت ہوتی ہے، ایک انجینئرنگ جیسی وضاحت آپ کہہ لیں۔ ہاں، مطلب جیسے اگر کسی کا بازو ٹوٹ جائے۔ بالکل، اگر کسی انسان کا بازو ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لائن بالکل صاف نظر آتی ہے، اور ڈاکٹر اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی، مسئلہ یہاں ہے۔ اور پتہ ہے، اس وضاحت میں ایک عجیب سا اطمینان بھی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ چیزیں واضح نظر آئیں اور انہیں آسانی سے کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب ہم انسانی ذہن، نفسیات اور اس ذہنی سختی یعنی مینٹل ٹفنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جس ذہنی منظر نامے کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت دھندلا، پیچیدہ اور تھوڑا الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں یہی وہ مقام ہے جہاں تشخیص اور سمجھ کی حدیں نا آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ اس دھندلی کیفیت کو ہم ایک نفسیاتی دھند کہہ سکتے ہیں، اور جب تک ہم اس دھند کو صاف نہیں کرتے کسی بھی قسم کی ذہنی مضبوطی یا فتح کا ذہن تیار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد ہی اسی دھند میں راستہ تلاش کرنا ہے۔ تو ویلکم بیک مائنڈ ورس چینل پر، جہاں ہم اپنی مینٹل ٹفنس سیریز کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اور اس گہرے جائزے کا مقصد انسانی ذہن کی انہی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہے۔ بالکل۔ اور اگر آپ ایسے ہی مزید علمی اور معلوماتی جائزے سننا چاہتے ہیں تو مائنڈ ورس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اگر ہم اس کتاب کی بات کریں جس کے مصنفین رائن ملر اور جان اسکاٹ ہیں، آج ہم اس کے 4 اہم ابواب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہاں، اور وہ 4 ابواب بہت ہی دلچسپ ہیں واقعی۔ پہلا حصہ ہے انٹروورٹ شخصیت کی اقسام پر، پھر ہم سیلف اسٹیم یعنی عزت نفس کی حقیقت کو دیکھیں گے، اس کے بعد مثبت سوچ اور ایک پازیٹیو سیلف امیج کی تشکیل پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اپنی سماجی مہارتوں یعنی سوشل سکلز کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مطلب ہمارا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنی شخصیت کی انفرادیت کو سمجھ کر، اپنی اندرونی قدر کو پہچان کر اور سماجی میل جول پر عبور حاصل کر کے ایک چیمپئنز مائنڈ تیار کر سکتا ہے۔ ہاں، تو آئیے خود کو سمجھنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس کی شروعات اس طبقے سے کرنی چاہیے جسے شاید ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے، یعنی انٹروورٹس۔ بالکل، یہ وہ افراد ہیں جو تھوڑا تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور اکثر لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ انٹروورٹ ہونے کا مطلب سیدھا سیدھا شرمیلے پن، خوف یا خود اعتمادی کی کمی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی عام اور میں کہوں گا خوفناک غلط فہمی ہے۔ کتاب اس بات پہ بہت زور دیتی ہے کہ انٹروورٹ ہونے کا اعتماد یا خوف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ پورا معاملہ ہماری نیورولوجی کا ہے۔
یعنی ہمارے دماغ کی بناوٹ کا. ہمارے دماغ میں نا ایک نظام ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں. ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، اوکے، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس RAS کا بنیادی کام یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا دماغ بیرونی ماحول سے کتنی معلومات، آوازیں اور جذبات اندر آنے دے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ایکسٹروورٹ شخص کا جو RAS ہے وہ تھوڑا انڈر سٹیمولیٹڈ ہوتا ہے. یعنی اسے جاگے رہنے اور الرٹ محسوس کرنے کے لیے باہر سے بہت زیادہ آوازیں، روشنی اور لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ تو فرض کریں ایک ایکسٹروورٹ اور ایک انٹروورٹ ایک ہی وقت میں ایک بڑی سماجی محفل یا نیٹ ورکنگ ایونٹ میں داخل ہوتے ہیں. ہاں، اور وہاں بہت شور اور رش ہوتا ہے. صحیح. اب ایکسٹروورٹ کو وہاں کا شور، لوگوں کی باتیں اور مسلسل حرکت ایک عجیب سی توانائی بخشتی ہے، وہ چارج ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اسی وقت انٹروورٹ کا دماغ ہر چھوٹی تفصیل کو بہت تیزی سے پروسیس کر رہا ہوتا ہے. مطلب کمرے کی روشنی، کسی کی ہنسی کی آواز، جی، دوسرے لوگوں کے جذبات. ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اپنی اندرونی سوچیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو اس مسلسل اور تیز پروسیسنگ کی وجہ سے ان کا دماغ بہت جلدی تھک جاتا ہے. انہیں اوور سٹیمولیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. واو. تو یہاں پر ہم وہ موبائل بیٹری والی مثال لے کر آ سکتے ہیں. مطلب اگر ایک موبائل کی بیٹری پہلے سے ہی ایسی ایپلیکیشنز چلا رہی ہوں جو بہت زیادہ پروسیسنگ پاور لیتی ہیں تو وہ جلدی ڈرین ہو جائے گی نا؟ بالکل، یہ بہت اچھی مثال ہے. اور پھر اسے دوبارہ مکمل طور پر چارج کرنے کے لیے کسی شور شرابے والی جگہ کے بجائے ایک خاموش اور محفوظ ساکٹ میں لگانا پڑتا ہے. اصل میں انٹروورٹس کا بھی یہی حساب ہے. وہ لوگوں کے ہجوم سے دور رہ کر تنہائی میں اپنی توانائیاں بحال کرتے ہیں. یہ کوئی ان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا ایک فطری نظام ہے. صحیح. لیکن کیا تمام انٹروورٹس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ میں حیران ہوتی ہوں کیونکہ انسانی شخصیت اتنی سیدھی اور آسان تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہی وجہ ہے کہ کتاب انٹروورٹس کو مزید 2 اہم اقسام میں تقسیم کرتی ہے. پہلی قسم لیفٹ برین یعنی بائیں دماغ کا زیادہ استعمال کرنے والوں کی ہے. اچھا، تو یہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ انتہائی منطق پسند، تجزیاتی اور حقائق پر زور دینے والے ہوتے ہیں. انہیں آرکیٹیکٹ یا لاجیشن شخصیتیں کہا جاتا ہے. یہ لوگ کسی محفل میں خاموش اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر خاموش کیوں ہوتے؟ بلکہ اس لیے کہ وہ ماحول کا بہت گہرا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیٹا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. اوہ، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم رائٹ برین یعنی دائیں دماغ والوں کی ہے. انہیں ایڈوکیٹ یا میڈیٹر کہا جاتا ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ منطق سے زیادہ جذبات اور انسانی رویوں کے پیٹرنز کو سمجھتے ہیں. یعنی یہ لوگ ماحول میں موجود ان جذباتی لہروں کو محسوس کر لیتے ہیں جو عام طور پر دوسروں کو نظر نہیں آتی. بالکل. ان کی اصل طاقت شور مچانے میں نہیں، بلکہ اس گہرائی میں چھپی ہے. یہ بہت خود مختار ہوتے ہیں، اپنے مقصد پر لمبے عرصے تک توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں. اور چونکہ یہ لوگوں کو بہت غور سے سمجھتے ہیں اس لیے ان کی دوستیاں بھی شاید ساتھی نہیں ہوتی. صحیح پکڑا آپ نے. ان کی دوستیاں طویل مدتی اور بہت گہرے تعلقات پر مبنی ہوتی ہیں. زبردست. تو جب ایک انٹروورٹ اپنی اس فطرت کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کا خاموش رہنا کوئی خامی نہیں بلکہ اس کی نیورولوجی ہے تو وہاں سے خود کو قبول کرنے کا سفر شروع ہوتا ہے. ہاں، اور یہی خود قبولیت نا ہماری اندرونی قدر طے کرتی ہے. اور یہ بات ہمیں اس جائزے کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے جو کہ ایک بہت گہرا سوال ہے. آخر عزت نفس یعنی سیلف اسٹیم اصل میں ہے کیا؟ اور یہ سیلف کانفیڈنس سے مختلف کیسے ہے؟ مجھے لگتا ہے لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ دونوں لفظ اکثر ایک ہی مطلب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس نفسیاتی دھند کو صاف کرنے کے لیے ان کا فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سیلف اسٹیم یعنی عزت نفس ایک انسان کی اپنے بارے میں اندرونی قدر ہے. یہ وہ تصویر ہے جو انسان اکیلے میں اپنے بارے میں بناتا ہے کہ کیا میں پیار کے قابل ہوں، کیا میری کوئی قدر ہے. اور سیلف کانفیڈنس؟ جبکہ سیلف کانفیڈنس نا اس اندرونی قدر کا بیرونی اظہار یا کسی خاص کام میں مہارت کا نام ہے. مطلب ایک انسان سٹیج پر کھڑا ہو کر ہزاروں لوگوں کے سامنے بہترین تقریر کر سکتا ہے، یہ اس کا سیلف کانفیڈنس ہے. ایگزیکٹلی.
لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی انسان رات کو اکیلے میں جب ہو تو خود کو انتہائی حقیر اور ناکام محسوس کرے۔ یہ اس کی کمزور سیلف اسٹیم ہے۔ یہ تو بہت دردناک بات ہے۔ اگر میں عزت نفس کو ایک مینٹل بینک اکاؤنٹ یا ذہنی بینک اکاؤنٹ کے طور پر دیکھوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں پہلی رقم ہم خود جمع نہیں کرواتے؟ یہ بہت پیاری انالوجی ہے۔ بالکل، بچپن میں ہمارے والدین، اساتذہ اور ہمارا ماحول اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹس کرتا ہے۔ یعنی مثبت توثیق، پیار اور توجہ سے اکاؤنٹ کا بیلنس بڑھتا ہے۔ ہاں، لیکن کڑی تنقید، ڈانٹ اور تانوں سے اس میں ودرالز ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی بینک اکاؤنٹ کی مثال دراصل اس پورے کانسیپٹ کو بہت عملی بنا دیتی ہے۔ کتاب تفصیل سے بتاتی ہے کہ عزت نفس کی عمارت میں دراریں کہاں سے آتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہ دراریں ہمیشہ کسی بہت بڑے صدمے یا ٹراما سے نہیں آتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اکثر اوقات یہ بچپن میں روزانہ کی بنیادی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب کسی بچے سے بار بار کہا جاتا ہے رونا بند کرو، مرد بنو، یا تم تو ہمیشہ ہی غلطی کرتے ہو، تو بچے کا دماغ ان باتوں کو حقیقت مان لیتا ہے۔ بالکل، اسے پیغام ملتا ہے کہ اس کے جذبات کی کوئی قدر نہیں اور وہ فطری طور پر خراب ہے۔ یہ وہ منفی جذبات ہیں جو اس کے مینٹل بینک اکاؤنٹ کو بچپن میں ہی خالی کر دیتے ہیں۔ اور پھر مزید تباہی شاید تب آتی ہے جب انسان بڑا ہو کر دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کو دیکھ کر موازنہ کرنا تو وہ بچا کچا بیلنس بھی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس اکاؤنٹ کا بیلنس بڑھانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر کسی کے والدین نے انجانے میں وہ اکاؤنٹ خالی چھوڑ دیا تھا تو کیا وہ ساری زندگی اسی گلے کے ساتھ گزارے گا، یا اب اس اکاؤنٹ کا پن کوڈ اس کے اپنے ہاتھ میں آ چکا ہے؟ یہی تو کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اصل میچورٹی یعنی پختگی کا آغاز ہی اس تسلیم سے ہوتا ہے کہ گزشتہ کل میں جو ہوا اس پر ہمارا اختیار نہیں تھا، لیکن اب اس بینک اکاؤنٹ کے مالک ہم خود ہیں۔ یعنی سیلف ایکسیپٹنس۔ ہاں، عزت نفس کو بحال کرنے یعنی سیلف ایکسیپٹنس کے عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو سمجھے لیکن خود پر کڑی تنقید کیے بغیر۔ تو ہم اپنے اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ اس اکاؤنٹ میں سب سے بڑے ڈپازٹس سیلف کمپیشن یعنی خود پر رحم کرنے سے ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں پر خود کو معاف کرنا اور خود کو وہی رحم دلی دینا جو ہم کسی گہرے دوست کو دیتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ خود کو معاف کر دو، لیکن حقیقت میں ہمارے اندر ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو مسلسل ہم پر تنقید کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں، دی انر کرٹک۔ بالکل، وہ سوچیں جو کہتی ہیں تم کسی قابل نہیں، تم پھر سے فیل ہو جاؤ گے۔ اگر کمزور عزت نفس کی بنیادی وجہ یہ منفی سوچیں ہیں تو اس جائزے کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ان سوچوں کو عملی طور پر کیسے روکا جائے؟ کیونکہ سوچیں تو آتی ہیں نا، انہیں روکنا تو ایسے ہی ہے جیسے طوفان کے آگے ہاتھ رکھ دینا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم عام طور پر سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لوگ برے خیالات کو دبانے، ان سے دھیان ہٹانے یا انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ نفسیات کا ایک بہت بنیادی اصول ہے، آپ جس چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں دماغ اسے اتنی ہی اہمیت دے دیتا ہے۔ جیسے وہ پنک ایلیفنٹ والا تجربہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ گلابی ہاتھی کے بارے میں مت سوچیں تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ گلابی ہاتھی ہی آئے گا۔ بالکل۔ دماغ سوچوں کی نوعیت نہیں سمجھتا کہ وہ اچھی ہیں یا بری، وہ صرف اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ آپ کے سوچ کے ساتھ کتنی توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کتاب میں اس سلسلے میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے نا، ٹیکنگ آؤٹ دا ٹریش، یعنی اپنا ذہنی کچرا باہر نکالنا۔ اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ ذہنی کچرا نکالنے کا مطلب سوچوں کو دبانا نہیں، بلکہ انہیں ان کی اصلی حالت میں دیکھنا ہے۔ جب کوئی منفی خیال آئے تو اسے ایک حقیقت ماننے کے بجائے صرف ایک خیال کے طور پر تسلیم کریں۔ مطلب ہم اس سے لڑے نہیں؟ بالکل نہیں۔ دماغ کو بتائیں کہ یہ ڈر کا ایک خیال ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے، لیکن یہ کوئی پتھر پر لکیر حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اور اپنی سوچ کے درمیان یہ تھوڑا سا فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں نا، تو اس سوچ کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ واقعی بہت عملی لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد کتاب مثبت خاکہ یعنی پازیٹیو سیلف امیج بنانے کے لیے بہت عملی قدم تجویز کرتی ہے، جیسے روزانہ
اپنے بارے میں 5 اچھی باتیں لکھنا۔ 5 اچھی باتیں لکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ عادت دماغ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان مثبت پہلوؤں کو ڈھونڈے جنہیں اس نے بری سوچوں کے شور میں دبا دیا تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے ادھورے کاموں کو مکمل کرنا۔ اوہ، یعنی چھوٹے ٹاسک پورے کرنا۔ ہاں، جب آپ کوئی چھوٹا سا ٹاسک پورا کرتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جو کامیابی کا ایک فوری احساس پیدا کرتا ہے اور اعتماد بحال کرتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت اور آئینے میں دیکھ کر مسکرانا بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہاں میں تھوڑا پش بیک کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس دور میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ آج کل ہر جگہ سکھایا جاتا ہے کہ بس گڈ وائبز اونلی، ہمیشہ مسکراتے رہو، ہمیشہ مثبت سوچو۔ ہاں، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے آج کل۔ تو اگر ایک انسان سچ میں مایوس ہے تو اس کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرانا کیا خود کو دھوکہ دینا نہیں ہے؟ کیا ہر وقت مثبت سوچنے کی یہ کوشش انسان کو ٹاکسک پازیٹیوٹی یعنی زہریلی ایجابیت کا شکار نہیں بنا دیتی؟ یہ بہت گہرا اور ضروری سوال ہے۔ دیکھیں، ٹاکسک پازیٹیوٹی مثبت سوچ نہیں ہے، یہ دراصل اپنے اصلی جذبات سے فرار اور سچائی سے انکار کا نام ہے۔ صحیح۔ کتاب اس فرق کو واضح کرنے کے لیے خوشی کی 2 قسموں کا ذکر کرتی ہے: ہیڈونسٹک ہیپینس اور یودائمونک ہیپینس۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہیڈونسٹک اپروچ صرف اور صرف لطف اٹھانے اور تکلیف سے بھاگنے کا نام ہے۔ اس سوچ کے مطابق خوشی کا مطلب ہے ہر وقت اچھا محسوس کرنا۔ اگر آپ غمگین ہیں تو آپ خود کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایسی سوچ میں غم کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ اور مجھے لگتا ہے یہی ٹاکسک پازیٹیوٹی کی بنیادی وجہ ہے۔ لیکن زندگی تو ایسی نہیں ہوتی نا، اس میں ناکامی بھی ملتی ہے اور دل بھی ٹوٹتا ہے۔ بالکل۔ تو یوڈائمونک ہیپینس اس حقیقت سے کیسے نمٹتی ہے؟ یوڈائمونک اپروچ حقیقی اور بامقصد خوشی کا نام ہے۔ یہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ تکلیف، دکھ اور اسفلتا انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ایک مضبوط ذہن ان منفی جذبات سے انکار نہیں کرتا، نہ ہی انہیں دباتا ہے۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ان جذبات کو محسوس کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے اور تکلیف کے باوجود اپنے آگے بڑھنے کا مقصد ڈھونڈ لیتا ہے۔ اصل مثبت سوچ یہ نہیں کہ آپ کہیں سب ٹھیک ہے، بلکہ اصل مثبت سوچ یہ ہے کہ چیزیں ابھی خراب ہیں، دکھ ہو رہا ہے، لیکن میں اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال لوں گا۔ واؤ، یہی وہ اصلی طاقت ہے جو زہریلی ایجابیت کو سچائی میں تبدیل کرتی ہے۔ ہاں، واقعی۔ یعنی جذبات کو دبا کر ان کے انبار لگانے کے بجائے ان کے بہاؤ کو سمجھنا اور انہیں نیویگیٹ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور جب انسان کے اندر کا یہ تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا سیدھا اثر اس کے بیرونی رویوں پر پڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ جو ہمیں اس جائزے کے آخری اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، سماجی مہارتوں یعنی سوشل سکلز کا ارتقاء۔ جب اندرونی عزت نفس بہتر ہو تو ہم لوگوں سے کس طرح ملتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ اندر سے کھوکھلے نہیں ہوتے نا، تو آپ محفلوں میں کسی سے توجہ مانگنے یا ویلیڈیشن لینے نہیں جاتے۔ آپ کا مقصد بدل جاتا ہے۔ مطلب ہم صرف ایگزسٹ نہیں کرتے وہاں۔ بالکل۔ کتاب اس پر بہت خوبصورت انداز میں زور دیتی ہے کہ کسی بھی سماجی محفل یا کام کی جگہ پر ہمارا ہدف ایک نیٹ ایڈیشن بننا ہونا چاہیے۔ نیٹ ایڈیشن، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس محفل سے اٹھ کے جائیں تو وہ جگہ، وہ لوگ پہلے سے تھوڑا بہتر اور پرسکون محسوس کر رہے ہوں۔ آپ کے وہاں ہونے سے لوگوں کی توانائی میں اضافہ ہو، کمی نہیں۔ اور نیٹ ایڈیشن بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے اونچی آواز میں لطیفے سنائیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے لیے کتاب نے کچھ انتہائی عملی اور باریک چیزیں بتائی ہیں، جیسا کہ ہماری باڈی لینگویج۔ اگر کوئی شخص سینے پر بازو باندھ کر کندھے جھکا کر کھڑا ہے تو وہ فطری طور پر دوسروں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ ڈیفینسو حالت میں ہے اور گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی سیدھا کھڑا ہونا، آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا، یہ سب آپ کی اندرونی قبولیت کا بیرونی اظہار ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر بات شروع کرنی ہو تو کتاب سکھاتی ہے کہ ایک سچی تعریف کتنا بڑا جادو کر سکتی ہے۔ کسی سے صرف یہ کہنا، آپ کی پریزنٹیشن کا فلاں نقطہ بہت دلچسپ تھا، ایک خوشگوار گفتگو کا آغاز کر سکتا ہے۔ بالکل۔ چھوٹی چھوٹی تفصیلات سماجی تعلقات کی بنیاد ہوتی ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ کون سی غلط فہمی؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بہترین گفتگو کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو بہت زبردست کہانیاں سناتا ہے، یا جس کے پاس ہر وقت بولنے کے لیے کچھ نیا ہوتا ہے۔
ہاں، عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہے۔ لیکن نفسیات کہتی ہے کہ بہترین گفتگو کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ایک ایکٹیو لسنر یعنی سرگرم سامع ہوتا ہے۔ وہ ایسی توجہ سے دوسرے کی بات سنتا ہے، اپنے فون کو نہیں دیکھتا، اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اگلے شخص کی بات میں بالکل کھو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو اتنی ڈیپلی سنتے ہیں تو آپ انہیں دنیا کا سب سے اہم انسان محسوس کرواتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ایسے سوالات پوچھنا جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہ دیا جا سکے، جنہیں ہم اوپن اینڈڈ کویسچنز کہتے ہیں، یہ کسی بھی عام سی گفتگو کو ایک گہرے تعلق میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں ہمارے اس جائزے کا بالکل پہلا حصہ آ گیا ہے، جہاں ہم نے انٹروورٹ شخصیت کی بات کی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اکثر لوگ، خاص طور پر انٹروورٹس، خود یہ سمجھتے ہیں کہ سماجی طور پر کامیاب ہونے کے لیے انہیں ایکسٹروورٹ بننے کی ایکٹنگ کرنی پڑے گی، انہیں زور سے بولنا پڑے گا۔ لیکن اب جو ہم نے سماجی مہارت کی اصل حقیقت کو سمجھا ہے، ایکٹیو لسننگ، دوسروں کو غور سے دیکھنا اور جذبات کو سمجھنا، کیا یہ وہی قدرتی خوبیاں نہیں ہیں جو ایک انٹروورٹ شخص میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں؟ یہ بہت ہی زبردست کنیکشن جوڑا آپ نے۔ حقیقت یہی ہے، سماجی مہارت کا مطلب محفل کی جان بننا نہیں، بلکہ دوسرے افراد کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن بنانا ہے۔ اور اس میں انٹروورٹس نیچرلی اچھے ہوتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان کا دماغ پہلے ہی تفصیلات کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی باڈی لینگویج، ان کے انداز بیان اور ان کے جذبات کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ انہیں اپنا طرز عمل بدلنے یا جھوٹا روپ دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی انہیں کسی اور کے سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، اگر وہ صرف اپنی انہی قدرتی خوبیوں پر اعتماد کرنا سیکھ جائیں تو وہ بغیر کسی شور شرابے کے انتہائی مضبوط اور معیاری سماجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہوگی۔ تو آئیے اس تفصیلی اور گہرے جائزے کو ایک جگہ سمیٹتے ہیں۔ ہم نے آج کے سفر کا آغاز اس بات سے کیا کہ انٹروورٹ ہونا کوئی خامی نہیں، بلکہ دماغ کا ایک فطری نظام ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم اپنی عزت نفس کے ذہنی بینک اکاؤنٹ کو پچھلی ٹڑی تنقیدوں سے آزاد کر کے خود رحمی کے ذریعے بحال کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور پھر سیلف امیج کو بہتر بنانا۔ ہاں، وہاں سے ہم نے سیکھا کہ منفی سوچوں کو دبانا نہیں، بلکہ انہیں کچرے کی طرح باہر نکال کر سچائی پر مبنی یوڈائمونک خوشی کو اپنانا ہے۔ اور آخر میں انہی اندرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں بغیر اپنی شخصیت کھوئے ایک بہترین اور مثبت سماجی اضافہ بننے کے طریقے طے کیے۔ دیکھیں، یہ تمام کڑیاں آپس میں اس طرح منسلک ہیں کہ ایک کے بغیر دوسری چیز کا وجود ادھورا ہے۔ انسان کا اندرونی سفر اور اس کی سیلف اویئرنیس ہی اس کے بیرونی سفر کی دشا طے کرتی ہے۔ مطلب اندر کی مضبوطی سب سے پہلے ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب تک اندر کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، باہر کی کوئی بھی سماجی مہارت یا سیلف کانفیڈنس کی ایکٹنگ محض ایک رکی ہوئی عمارت کا خوکھلا دکھاوا ہوگی۔ اور اسی لفظ خوکھلا سے میرے ذہن میں ایک بہت ہی حتامی اور فکر انگیز خیال ابھرتا ہے، جسے اس سفر کے آخر میں سوچنا سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا خیال ہے؟ اگر عزت نفس انسان کا اپنا اندرونی حقیقی احساس ہے اور خود اعتمادی صرف اس کا بیرونی دنیا کو دکھانے والا روپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان دنیا کی ہر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی کامیابی، اعتماد اور مہارت کا مکمل یقین دلا سکتا ہے۔ ہاں، لوگ اس سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا فائدہ اس اعتماد کا جب وہ رات کو اکیلے اپنے کمرے میں ہو تو اندر سے خود کو بالکل تنہا، کھوکھلا اور بے قدر محسوس کرے؟ یہ حقیقتاً ایک بہت سنجیدہ اور گہرا پہلو ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی میڈل، کسی کی بھی تعریف یا بیرونی کامیابیاں اس اندرونی خالی پن کو نہیں بھر سکتی۔ صحیح بات ہے۔ اصل اور پائیدار کام ہمیشہ انسان کی اپنی ذات کے بھیتر ہوتا ہے۔ جب تک انسان خود سے صلح نہیں کرتا، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فتح اسے ذہنی سکون اور فتح کا وہ ذہن فراہم نہیں کر سکتی جس کی اسے تلاش ہے۔ اور اس اندرونی سفر میں ذہنی سختی اور چیمپئنز مائنڈ بنانے کی اس کوشش میں ایک ایسی چیز ہے جو لگاتار ہمیں پیچھے کھینچتی ہے، ایک خاموش دشمن جو اس نفسیاتی دھند کو مزید گہرا کر دیتا ہے، اور وہ ہے اوور تھنکنگ، یعنی ہر چھوٹی بات کو حد سے زیادہ سوچنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی عادت۔ یہی وہ ذہنی الجھن ہے جو بے چینی اور اینزائٹی کو جنم دیتی ہے۔ بالکل،
اور ہمارے اس جائزے کے اگلے حصے میں ہم اس خاموش دشمن یعنی اوور تھنکنگ پر ہی ایک تفصیلی بحث کریں گے۔ ہم کھوج لگائیں گے کہ کس طرح دماغ کے اس تھکا دینے والے شور کو خاموش کیا جا سکتا ہے، اور کیسے انسان اپنی سوچوں کا غلام بننے کے بجائے ان کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ حصہ بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ بے شک۔ تب تک اپنے اندرونی بینک اکاؤنٹ پر غور کریں اور یاد رکھیں کہ فتح کی شروعات ہمیشہ آپ کے اپنے اندر سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو ہم سیدھا ایکس رے مشین میں جاتے ہیں۔ وہ سفید سی ٹوٹی ہوئی لکیر اسکرین پر نظر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر فوراً کہتا ہے کہ یہاں سے ہڈی ٹوٹی ہے، اسے جوڑنا ہے۔ مطلب سب کچھ بہت واضح ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، جب انسان کا اپنا دماغ ہی اس کے خلاف سازش شروع کر دے تو دنیا کی کوئی بھی مشین، کوئی بھی MRI کام نہیں آتا۔ صحیح۔ وہ خوف، وہ الجھنیں اور وہ زنجیریں جو کہیں نظر ہی نہیں آتی، ان کی تشخیص کسی بھی عام جسمانی چوٹ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب دماغی اور ذہنی الجھنوں کی کوئی ایکس رے یا بلڈ رپورٹ تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ ذہن کے وہ اندھے دھبے ہیں، وہ بلائنڈ سپاٹس ہیں، جہاں مسئلہ بظاہر نظر تو نہیں آتا لیکن انسان کی روزمرہ کی زندگی کو پوری طرح مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ انسان فطرتاً ان چیزوں کو حل کرنا چاہتا ہے نا، جنہیں وہ دیکھ سکے، چھو سکے، لیکن ذہن کی اس غیر مرئی دنیا میں ہمیں ان زنجیروں سے نمٹنا پڑتا ہے جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور یہی آج ہمارا مشن ہے۔ آج ہم ذہنی مضبوطی یعنی مینٹل ٹفنس سیریز کے تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ زبردست۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم نے رایان ملر اور جان اسکاٹ کی شاندار تحقیق اور ان کی کتاب کی بنیاد پر اس تفصیلی جائزے میں ذہن کے بچھائے ہوئے ان جالوں اور قید سے مکمل آزادی حاصل کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت ضروری بحث ہے۔ ہم باقاعدہ 4 اہم مراحل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اضطراب یا اینگزائٹی کو اس کی جڑوں سے سمجھیں گے، اس کے اسباب اور علامات دیکھیں گے۔ پھر ہم جانیں گے کہ دماغ میں ذہنی الجھن اور کچرا یعنی وہ کلٹر کیسے جمع ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اپنی منفی سوچوں کو چیلنج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور آخر میں اس اضطراب سے لڑ کر اور اسے ہرا کر جیتنے کے عملی طریقے جانیں گے۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ذہن کے اندرونی جالوں سے نکلنا ہے نا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سب سے بڑے اور پراسرار دشمن یعنی اس اضطراب کی اصلیت کو سمجھنا ہوگا۔ اضطراب کو سمجھنا واقعی سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ عام طور پر لوگ اضطراب کو محض ایک برا احساس، ایک وہم یا تھوڑی سی گھبراہٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بس موڈ خراب ہے یا پریشانی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن بائیولوجی اور سائیکالوجی کی دنیا میں یہ محض ایک احساس نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ دماغ کے ایک خاص حصے کا پیدا کردہ باقاعدہ الارم ہے۔ باقاعدہ الارم؟ جی، دماغ کے اس حصے کو ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کی گہرائی میں ہوتا ہے، بالکل بادام کی شکل کا ایک انتہائی سینسیٹیو حصہ ہے، اور اس کا واحد مقصد ارتقائی لحاظ سے ہماری بقا کو یقینی بنانا ہے، مطلب ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، جب یہ ایمگڈالا کسی بھی قسم کے خطرے کو بھانپتا ہے نا، تو یہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پورے جسم میں ایڈرینالین ہارمون کا ایک سیلاب بھیج دیتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں؟ بالکل، تاکہ انسان لڑنے یا بھاگنے یعنی فائٹ اور فلائٹ موڈ کے لیے فوراً تیار ہو سکے۔ اس کی وجہ سے آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ آ جاتا ہے اور سانس پھولنے لگتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم اس ایمگڈالا کو ایک قسم کے اسموک ڈیٹیکٹر سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ مطلب اگر گھر میں واقعی آگ لگی ہو تو اس ڈیٹیکٹر کا بجنا ہماری زندگی بچا سکتا ہے۔ ہاں، بہت عمدہ مثال ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ڈیٹیکٹر اتنا خراب اور حساس ہو جائے کہ آگ کے بجائے صرف کچن میں ٹوسٹ جلنے پر بھی خطرے کی گھنٹی پوری طاقت سے بجا دے۔ مطلب خطرہ کوئی نہیں ہوتا لیکن شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا گھر خوفزدہ ہو جائے۔ یہ اسموک ڈیٹیکٹر کی تشبیہ دراصل اس پورے بائیولوجیکل میکانزم کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ دماغ اور خاص طور پہ ہمارا ایمگڈیلا اکثر خیالی اور حقیقی خطرے میں فرق کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ صحیح۔ جب یہ الارم بلا وجہ بجنے لگے
تو وہاں سے اضطراب کی مختلف اور مخصوص اقسام جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سوشل انگزائٹی کو دیکھ لیں۔ جس میں لوگ محفلوں سے گھبراتے ہیں۔ بالکل، اس میں انسان کسی سماجی محفل میں جانے سے یا لوگوں سے بات کرنے سے شدید ڈرتا ہے۔ اب ایمگڈیلا کو یہ نہیں پتا کہ محفل میں موجود لوگ کوئی جنگلی جانور نہیں ہے جو اس پر حملہ کر دیں گے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ وہ ایمگڈیلا دراصل دوسروں کی تنقید، تمسخر یا شرمندگی کے خوف کو بھی موت کے خطرے کے طور پر لیتا ہے، اور پھر وہ وہی شدید جسمانی رد عمل پیدا کرتا ہے جو کسی شیر کو سامنے دیکھ کر ہونا چاہیے۔ یعنی وہ ڈیٹیکٹر سماجی تنقید کو بھی آگ ہی سمجھ رہا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ اور اگر ہم اسی منطق کو او سی ڈی یعنی جنونی کیفیت اور پی ٹی ایس ڈی پر لاگو کریں تو وہاں بھی یہی ڈیٹیکٹر خراب ہوتا ہے، بس خطرے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ 100%۔ مطلب او سی ڈی میں یہی ہوتا ہے کہ دماغ میں بار بار کچھ ناپسندیدہ خیالات یا وہم پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم آبسیشنز کہتے ہیں۔ مثلاً کسی کے ذہن میں یہ وہم بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر خطرناک جراثیم ہیں جو اس کی جان لے لیں گے۔ اب ایمگڈیلا اس وہم کو سچ مان کر خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس خوف اور گھبراہٹ سے فوری نجات پانے کے لیے وہ انسان کوئی جسمانی فعل بار بار کرتا ہے، جیسے گھنٹوں تک ہاتھ دھونا۔ اسے کمپلشن کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ اس لیے نہیں دھو رہا کہ وہ واقعی گندے ہیں، بلکہ وہ اس دماغی الارم کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ الارم کو بند کر رہا ہے۔ جی، اور دوسری جانب پی ٹی ایس ڈی میں معاملہ پرانی یادوں کا ہوتا ہے۔ انسان نے ماضی میں کوئی شدید صدمہ سہا ہوتا ہے، لیکن ایمگڈیلا اس پرانی یاد کو وقت کے فریم سے نکال کر اسے آج کا، اسی لمحے کا خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ حادثہ ماضی میں نہیں بلکہ ہو بہو ابھی اسی وقت دوبارہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی تکلیف دہ کیفیت ہے۔ مطلب اگر ہمارا اندرونی الارم ہی ہمیں اس طرح دھوکہ دے رہا ہے تو ہم لاشعوری طور پر اسے مزید خراب کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو کوئی بھی انسان جان بوجھ کر اس اذیت میں نہیں رہنا چاہے گا نا۔ بدقسمتی سے ہم اپنے طرز عمل سے اس الارم کو مزید حساس بنا دیتے ہیں، اور وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے: گریز اور فکر۔ ایوائیڈنس اور وری۔ بالکل۔ اسے گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں فیئر لرننگ بمقابلہ سیفٹی لرننگ کے تصور کو دیکھنا ہوگا۔ یہ کیا تصور ہے؟ تصور کر رہی ہیں کہ کوئی شخص جنگل میں پہاڑی راستے پر ہائیکنگ کر رہا ہے اور اچانک اسے راستے میں ایک مڑی ہوئی تاریک سی چیز نظر آتی ہے۔ ایمگڈیلا فوراً خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے کہ بھائی یہ سانپ ہے۔ صحیح۔ اب یہاں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ گریز یعنی ایوائیڈنس کا ہے۔ اگر وہ شخص وہاں سے ڈر کر الٹے قدموں بھاگ جائے تو یقیناً اس کے جسم کا اضطراب عارضی طور پر کم ہو جائے گا، لیکن اس بھاگنے کے عمل سے دماغ کیا سیکھے گا؟ دماغ ظاہر ہے یہی سیکھے گا کہ وہ شاخ واقعی ایک خطرناک سانپ تھی اور میرا وہاں سے بھاگنا ہی میری بقا کا سبب بنا۔ مطلب اس نے اس خوف کو اپنے اندر پکا کر لیا ہے۔ بالکل، اسے ہی سائیکالوجی میں فیئر لرننگ کہتے ہیں۔ دماغ نے اس عمل سے ڈرنا اور بھاگنا سیکھ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلی بار وہ جنگل کا نام سن کر ہی خوفزدہ ہو جائے گا۔ اب اس کے برعکس دوسرا راستہ سیفٹی لرننگ کا ہے۔ اگر وہ شخص ڈرنے کے باوجود وہاں سے بھاگنے کے بجائے چند لمحے وہیں رکے، اپنے دل کی دھڑکن اور خوف کو برداشت کرے اور غور سے جائزہ لے کہ وہ کوئی سانپ نہیں بلکہ محض ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ حقیقت کا سامنا کر لیتا ہے تو دماغ کو ایک نیا سگنل جاتا ہے کہ خطرہ جھوٹا تھا۔ یوں ایمگڈیلا خود بخود پرسکون ہونا سیکھ لیتا ہے۔ یعنی خوف سے بھاگنا دراصل اسے مزید طاقتور بناتا ہے۔ یہ گریز یا اوائیڈنس کا پہلو تو بالکل واضح ہو گیا، لیکن یہ جو آپ نے فکر یا وری کا ذکر کیا، اس کا اس خرابی میں کیا کردار ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کسی بھی پریشانی میں فکر کرنے کو تو ایک مثبت چیز سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم مسئلے کا حل نکال رہے ہوں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل فکر کرنا بھی گریز کی ہی ایک قسم ہے۔ کیا مطلب؟ فکر کرنا گریز کیسے ہے؟ کتاب میں اسے شعوری پہلو تہی یا کوگنیٹو ایوائیڈنس کہا گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فکر کر کے یا ایک ہی بات کو دماغ میں بار بار گھما کر ہم کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے اندر پیدا ہونے والے اضطراب اور خوف کے ان جسمانی احساسات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فکر انسان کو حالات پر کنٹرول کا ایک انتہائی جھوٹا احساس دیتی ہے۔
مجھے یہ بات تھوڑی اور گہرائی سے سمجھنی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے جس کا کل ایک بہت اہم امتحان ہے؟ صحیح۔ وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھنے کے بجائے بیڈ پر لیٹ کر مسلسل فکر کر رہا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ اندر ہی اندر محسوس کر رہا ہے کہ وہ امتحان کے حوالے سے کچھ بہت سنجیدہ کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ اصل حل یعنی پڑھائی سے بچ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار اور روزمرہ کی مثال ہے۔ وہ طالب علم پڑھنے کی مشقت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ممکنہ ناکامی کے حقیقی جذبات کا سامنا کرنے کے بجائے فکر کے ان بے بنیاد دائروں میں گھوم رہا ہے۔ مجھے ہر وقت سوچنا ہے، اور یہی سوچنے کا عمل آہستہ آہستہ ہمارے دماغ کو کچرے اور الجھنوں یعنی مینٹل کلٹر سے بھر دیتا ہے۔ اور یہی ذہنی الجھن اور کچرا ہماری روزمرہ کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آج کے اس جدید دور میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کچرے کو اتنی تیزی سے ہوا دے رہی ہیں؟ کتاب کے مطابق اس کی سب سے بڑی اور واضح وجہ انفارمیشن اوورلوڈ اور سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال ہے۔ بالکل، سوشل میڈیا۔ آج انسان دن رات اپنے سمارٹ فونز کے ذریعے ایسی بے شمار معلومات ہضم کر رہا ہے جن کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی ایسی زندگیاں دیکھتے ہیں جن پر بہترین فلٹرز لگے ہوتے ہیں۔ کوئی ہر روز مہنگی چھٹیاں منا رہا ہے، کسی کا نیا کاروبار عروج پر ہے۔ اب جب ایک عام انسان جو اپنی زندگی کی حقیقی مشکلات اور خامیوں سے روزانہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی اس حقیقت کا موازنہ سوشل میڈیا کے اس فلٹرڈ اور کامل دنیا سے کرتا ہے، تو اس کے اندر شدید عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ دماغ اس موازنے کو اور معاشرے میں پیچھے رہ جانے کے ڈر کو ایک سماجی خطرے کے طور پر لیتا ہے، جس سے اوور تھنکنگ کے لامحدود چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے پردے کے پیچھے چلنے والے مسائل کا موازنہ دوسروں کی زندگی کے ٹریلر سے کر رہے ہوں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لیکن اس کتاب میں ذہنی کچرے کی ایک اور وجہ پر بڑی تفصیلی بات کی گئی ہے، جسے کاملیت پسندی یا پرفیکشنزم کہا جاتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگ تو حد سے زیادہ سوچنے اور ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کو خود کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر وہ کیریئر میں یا تعلیمی میدان میں ہر پہلو پر پہلے سے باریک بینی سے غور کر لیں گے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی اور وہ ناکامی کی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ تو کیا یہ کاملیت پسندی در حقیقت ہمیں بچانے کے بجائے اسی جگہ منجمد نہیں کر دیتی؟ انسان بظاہر پرفیکشنزم کو ایک اعلیٰ معیار سمجھتا ہے، لیکن ماہرین نفسیات کے نزدیک یہ صرف ناکامی کے خوف کا دوسرا نام ہے۔ اچھا۔ دیکھیے، جب انسان ہر چیز کو 100% درست کرنے کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو وہ دراصل دماغی مفلوجی یا مینٹل پیرالسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ غلطی کرنے کا خوف اس پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی نیا قدم اٹھانے سے ہی ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر کام پرفیکٹ نہیں ہوگا تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ہم پرفیکٹ بننے کے چکر میں کام شروع ہی نہیں کرتے، اس التوا کا شکار کرتے رہتے ہیں، اور یہیں سے ذہنی الجھنوں کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے جس کے نیچے انسان کی تمام تر تخلیقی صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہیں۔ یعنی پرفیکشنزم ایک ایسا زرہ بکتر ہے جو اتنا بھاری ہے کہ اسے پہن کر انسان چل ہی نہیں سکتا۔ بالکل زبردست تشبیہ ہے۔ اب جب کہ ہم نے اس پوری کیمسٹری کو جان لیا ہے کہ یہ ذہنی قید کیسے بنتی ہے، ایمگڈیلا کیسے دھوکہ دیتا ہے، ہم فکر کے ذریعے خود کو کیسے الجھاتے ہیں اور پرفیکشنزم کیسے ہمیں مفلوج کرتا ہے، تو اس ساری گفتگو کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس قید سے آزاد کیسے ہوں، صحیح۔ ان منفی سوچوں کا مقابلہ کیسے کریں اور اس اضطراب پر فتح کیسے پائیں۔ اضطراب پر مکمل فتح پانے کے لیے ہمیں جسمانی اور ذہنی دونوں محاذوں پر ایک ساتھ لڑنا ہوگا۔ پہلے ہم جسمانی تکنیکوں کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ اضطراب ایک شدید جسمانی رد عمل پیدا کرتا ہے، اس لیے جسم کو پرسکون کرنا سب سے پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسم کو پرسکون کیسے کیا جائے؟ اس میں سب سے مؤثر جسمانی طریقہ ڈائفرامیٹک بریدنگ ہے، یعنی سینے کے بجائے پیٹ سے گہری سانس لینا۔ عام طور پر جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر سینے سے چھوٹی اور تیز سانسیں لینا شروع کر دیتا ہے، جو دماغ کو مزید خطرے کا سگنل دیتی ہیں۔ لیکن جب آپ ارادتاً پیٹ میں ہوا بھرتے ہیں
اور لمبی سانس لیتے ہیں تو یہ جسم کے پیراسمپیتھیٹک نرو سسٹم کو جگاتا ہے، جو دماغ کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ باہر کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس پیٹ سے سانس لینے والی قدرتی تکنیک کا موازنہ دواؤں سے کریں نا، تو فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اضطراب میں فوری سکون کے لیے بیٹا بلاکرز یا سکون آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ مجھے یہ دوائیں بالکل ایپی پین جیسی لگتی ہیں، جیسے کسی شخص کو شدید الرجی ہو اور وہ ایپی پین کا انجیکشن لگا لے تو وقتی طور پر تو جان بچ جاتی ہے۔ وہ ادویات اس ایمگڈلا کے سگنلز کو دبا دیتی ہیں، دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس نے اس الرجی کو جڑ سے ختم کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے اس موازنے سے اصل مسئلے کی نشاندہی کر دی ہے۔ دوائیں اضطراب کی علامات کو دبا سکتی ہیں، آپ کے جسم کو وقتی طور پر سن کر سکتی ہیں، لیکن وہ اس اندرونی خوف کو، ان خیالات کو ختم نہیں کرتی جو اس علام کو بجا رہے ہیں۔ سانس لینے کی مشقیں انسان کو اپنی جذباتی اور اعصابی حالت پر اندرونی کنٹرول واپس دلاتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر جو ایڈرینلن کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے نا، اسے نکالنے کے لیے جسمانی سرگرمی انتہائی لازمی ہے۔ یعنی ورزش، کھیل یا یوگا وغیرہ کرنا؟ بالکل۔ دیکھیں، اگر ایمگڈالا نے آپ کے جسم کو لڑنے کے لیے توانائی دے دی ہے اور آپ چپ چاپ کمرے میں بیٹھے رہیں گے تو وہ توانائی آپ کے اعصاب کو توڑ دے گی۔ اسے کہیں نکالنا ضروری ہے۔ جی، ورزش اس کیمیکل کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم جسمانی پہلو نیند اور اسکرین ٹائم کا ہے۔ لوگ رات گئے تک اسکرینز دیکھتے ہیں۔ موبائل یا لیپ ٹاپ سے نکلنے والی نیلی روشنی، جسے بلو لائٹ کہتے ہیں، دماغ کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ ابھی دن کی روشنی موجود ہے، جس سے نیند غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اس سے دماغ کا قدرتی سلیپ سائیکل، جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ نیند کی کمی انسان کے اضطراب کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ جسمانی سطح پر تو ہم نے سانس، ورزش اور نیند کے ذریعے ایمگڈالا کو خاموش کر لیا، لیکن وہ خیالات جو دوبارہ اس علام کو چھیڑ سکتے ہیں، ان کے لیے کون سی ذہنی تکنیکیں استعمال کی جائیں؟ ذہنی سطح پر سب سے ثابت شدہ طریقہ CBT یا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے۔ اس اپروچ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کا جائزہ لینا ہے اور انہیں چیلنج کرنا ہے۔ اس میں سب سے طاقتور تکنیک گریجول ایکسپوجر ہے۔ یعنی اپنے خوف کا بتدریج اور آہستہ آہستہ سامنا کرنا؟ جی بالکل۔ مطلب اس ہائیکنگ اور سانپ والی مثال کی طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا؟ لیکن بدتدریج کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ سیدھا جا کے کسی سانپ کو پکڑ لے؟ نہیں، بدتدریج کا مطلب ہے کہ اسے چھوٹے اور قابل برداشت حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر کسی کو سانپ سے شدید ڈر لگتا ہے تو پہلے اسے سانپ کی محض ایک ڈرائنگ دکھائی جائے گی۔ اچھا۔ جب اس کا دماغ اس ڈرائنگ کو دیکھ کر پرسکون ہونا سیکھ لے گا تو پھر شاید اسے ٹی وی پر سانپ کی کوئی ویڈیو دکھائی جائے، پھر کچھ عرصے بعد کسی چڑیا گھر میں شیشے کے پیچھے سے دکھایا جائے۔ اس پورے عمل کے دوران دماغ کو بار بار یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھو، تم نے جس چیز کو موت کا خطرہ سمجھا تھا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسے دماغ کی ری وائرنگ کہتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل سائنسی عمل ہے۔ اور جو ہر وقت کی منفی سوچیں آتی رہتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے CBT میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ایک تکنیک جسے دماغ میں خیالی سٹاپ سائنس بنانا کہتے ہیں، استعمال کی جاتی ہے۔ سٹاپ سائنس؟ ہاں، جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ ذہن میں کوئی پرانی، خوفناک یا اوور تھنکنگ والی سوچ آ رہی ہے، تو اپنے تخیل میں ایک بہت بڑا سرخ رنگ کا ٹریفک کا سٹاپ نشان لے کر آئیں اور اپنے آپ کو سختی سے رکنے کا کہیں۔ سوچ کو وہیں توڑ دیں۔ بالکل۔ جب آپ اس سوچ کے تسلسل کو توڑ دیں تو پھر اس کی جگہ مثبت دعائیہ کلمات اور ایفرمیشنز کو ذہن کی خوراک سمجھ کر استعمال کریں۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میں اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور یہ اضطراب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زبردست۔ اگر اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے نا، تو ہمارے سامنے ایک بہت ہی طاقتور اور امید افزا تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اضطراب یا اینزائٹی کوئی لاعلاج بیماری یا کوئی مستقل جسمانی خامی نہیں ہے۔ یہ دراصل ہمارے ذہن کا ایک سیکھا ہوا رویہ ہے، بقا کا ایک ایسا میکانزم ہے جو جدید دور کی غیر ضروری معلومات اور ہماری اپنی سوچوں کی وجہ سے کنفیوز ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسے واپس پرسکون کیا جا سکتا ہے۔ ہم شعوری مشق
گہری ڈایافرامیٹک سانسوں، نیند کو بہتر کر کے اور اپنے خوف کا بتدریج سامنا کر کے اس پیٹرن کو توڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے خوف سے بھاگنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرنا ہے۔ اور انسان کے اندر یہ بھرپور صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ذہن کی اس ازسر نو تربیت کے ذریعے اپنی زندگی کا کنٹرول واپس حاصل کر سکے۔ بالکل، اور اسی کنٹرول اور تربیت کو اگلے درجے تک لے جانے کے لیے ہماری ذہنی مضبوطی سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں ہم حاضر دماغی یعنی مائنڈفلنس اور شکر گزاری کے رویے کی انمول طاقتوں پر بات کریں گے تاکہ ایک چیمپئن کے ذہن کی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ وہ بھی ایک انتہائی دلچسپ گفتگو ہوگی۔ لیکن آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ آج ہم نے تفصیل سے یہ سمجھا کہ انسان کی منفی سوچیں کس طرح ایمگڈالا کو دھوکہ دے کر جسم کے اندر پسینہ، دھڑکن کی تیزی اور موت تک کا حقیقی خوف پیدا کر سکتی ہیں۔ ہے کہ وہ محض اپنے خیالات سے جسمانی حقیقت بدل سکتا ہے۔ تو اگر وہ اس ناقابل یقینی ذہنی طاقت کو خوف پیدا کرنے کے بجائے اپنے اندر کی خوبیاں تراشنے اور ایک مثبت پر امید حقیقت تخلیق کرنے پر لگا دے تو انسانی زندگی میں کیا معجزہ رونما ہو سکتا ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں اور ذہن کی الجھنوں سے آزاد رہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی جسمانی بیماری یا کسی مسئلے کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک خاص قسم کی ایک وضاحت یا پریسیژن کی توقع ہوتی ہے، بالکل ایک کلیئر انجینئرنگ پرابلم کی طرح۔ جی ہاں، بالکل ایک سیدھے سادے مسئلے کی طرح۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ سفید ٹوٹی ہوئی لائن بالکل صاف اور واضح نظر آتی ہے، اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہا مسئلہ اور یہ رہا اس کا علاج۔ بالکل، اور یہ عمل بہت واضح اور سیدھا ہوتا ہے، یعنی یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، وہاں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ صحیح، اور اس وضاحت میں ایک عجیب سا اطمینان بھی ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا اور انہیں مخصوص کیٹیگریز میں تقسیم کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے مسئلہ حل کرنا آسان لگتا ہے۔ جی، ہمارا دماغ اسی طرح کام کرنے کا عادی ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسانی دماغ، ذہنی سختی اور نفسیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں اچانک وہ ایکس رے مشین بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جو نہایت دھندلی، پیچیدہ اور کئی تہوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ دماغ میں کوئی ایسی سفید لائن نہیں ہوتی جو بتا دے کہ تکلیف کہاں چھپ کر بیٹھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مائنڈ ورس چینل پر ہماری مینٹل ٹفنس یعنی ذہنی مضبوطی کی اس سیریز کا یہ آخری مطالعہ اتنا اہم ہے۔ بالکل، کیونکہ اس سفر میں ہم نے بہت سی پیچیدگیوں کو کھولا ہے۔ جی بالکل، اور پچھلے سیشنز میں ہم نے بے چینی اور اینگزائٹی جیسے مشکل موضوعات پر بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ دماغ کس طرح خوف کا شکار ہوتا ہے اور کیسے ہم خود اپنے ہی ذہن کے قیدی بن جاتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کا یہ سفر ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو ملا کر ایک چیمپئنز مائنڈ یعنی ایک فاتح کا دماغ بنانے کے بارے میں ہے۔ آج ہم مسائل کی تشخیص سے نکل کر ان کے عملی اور سائنسی حل کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، ہم سمجھیں گے کہ دماغ کو ٹرین کیسے کیا جاتا ہے۔ جی، اور ہم آج کے اس گہرے مطالعے میں 4 اہم ابواب کا احاطہ کریں گے۔ پہلا ہے مائنڈفلنس کی مشق یعنی پریکٹسنگ مائنڈفلنس۔ دوسرا ہے مثبت سوچ یا پازیٹیو تھنکنگ۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، اور تیسرا ہے شکر گزاری کا رویہ اور اس کے فوائد۔ اور چوتھا اور آخری باب ہے حتمی حکمت عملی یعنی مسائل کے حل پر توجہ دینا اور تبدیلی کو عادت بنانا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ میں بہت پرجوش ہوں اس گفتگو کے لیے۔ تو پچھلی دفعہ جب ہم اینگزائٹی کی بات کر رہے تھے تو ایک چیز جو بار بار سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بنا سوچے سمجھے
مطلب ایک آٹو پائلٹ موڈ پر گزر جاتا ہے۔ بالکل، ہم موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور کرتا ہے، جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا DMN کہتے ہیں۔ DMN، اچھا۔ جی، اسے آپ دماغ کی ڈیفالٹ سیٹنگ سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہوتے، یعنی جب دماغ سامنے والے کسی ٹاسک پر فلی فوکس نہیں ہوتا، تو یہ DMN فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس نیٹ ورک کا کام کیا ہے؟ یہ ہمارے ماضی کے تجربات، ہماری عادات، ہمارے خوف اور آنے والے کل کی فکر کی بنیاد پر مسلسل کہانیاں بنتا رہتا ہے۔ اوہ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل فارغ بیٹھے ہیں، ہمارا دماغ اس وقت سب سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ DMN اکثر زیادہ تر منفی چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر پرانی باتوں پر پچھتاتے رہتے ہیں یا آنے والے کل کے خدشات میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ جی، اور جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے، جو موجودہ لمحہ ہے، ہم اسے پوری طرح محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ یہ DMN ہمیں مسلسل ٹائم ٹریول کرواتا رہتا ہے، اور اس پروسیس میں ہماری بہت زیادہ ذہنی توانائی ضائع ہوتی ہے۔ اس کو سن کر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ مطلب ہمارا دماغ بالکل آج کل کے ماڈرن اسمارٹ فون کی طرح لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا بتائیں۔ دیکھیں، ہم اسکرین پر تو شاید ایک ہی ایپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں بیسیوں اور ایپس چل رہی ہوتی ہیں۔ واہ، کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ ہاں نا، مطلب کوئی ای میل ریفریش ہو رہی ہے، کوئی لوکیشن ٹریک کر رہی ہے۔ ہم ان بیک گراؤنڈ ایپس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ مسلسل ہمارے فون کی بیٹری اور پروسیسنگ پاور ختم کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ ایپس ہی دراصل آپ کا DMN ہے، اور ان بیک گراؤنڈ ایپس کو بند کرنے کا جو طریقہ ہے، اسے ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مائنڈ فلنس کوئی ایسی جادو کی گولی یا سوئچ نہیں ہے جو اچانک دماغ کو بالکل خاموش کر دے۔ اچھا، کیونکہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کرو اور دماغ خالی۔ بالکل، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کچھ نہ سوچنا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، کیونکہ دماغ کو مکمل بند کرنا تو شاید ناممکن ہے۔ تو پھر مائنڈ فلنس اصل میں کیا کرتی ہے؟ اگر وہ خیالات کو روکتی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مائنڈ فلنس اصل میں آپ کے جذبات اور خیالات کو بغیر کسی فیصلے یا ججمنٹ کے بس محسوس کرنے اور آبزرو کرنے کا نام ہے۔ جج کیے بغیر۔ جی، جب ہم بنا سوچے سمجھے اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس خیال کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ مائنڈ فلنس اس چکر کو توڑتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اپنے خیالات کو صرف ایک گزرنے والے بادل کی طرح دیکھیں، یعنی انہیں پکڑ کر نہ بیٹھ جائیں۔ بالکل، اگر ایک منفی خیال آیا ہے تو اسے جج نہ کریں کہ یہ کیوں آیا، بس اسے دیکھیں اور گزر جانے دیں۔ جب ہم ان بیک گراؤنڈ ایپس پر فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود بخود بیٹری ڈرین کرنا بند کر دیتی ہیں۔ سمجھ گئی، یعنی ان خیالات سے لڑنا نہیں ہے، بس ان کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہے۔ اس حوالے سے کتاب میں ایک بہت ہی ٹھوس تحقیق کا ذکر ہے جس نے مجھے واقعی روک کر سوچنے پر مجبور کیا۔ جی، وہ کون سی تحقیق؟ وہ یہ کہ صرف 2 ہفتے کی مائنڈ فلنس مشق دماغ کے بھٹکنے کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے اور ہمارے ایگزیکٹو کنٹرول کو بڑھاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایگزیکٹو کنٹرول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ ہمارا ایگزیکٹو کنٹرول سینٹر ہے۔ جو فیصلے کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بہتر مالی فیصلے، مشکل وقت میں منطقی فیصلے اور زندگی کے دیگر اہم تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ صحیح۔ جب DMN کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایگزیکٹو حصہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا۔ لیکن جب ہم مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرتے ہیں تو فزیکل طور پر دماغ کا یہ حصہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ امریکی فوج یعنی US ملٹری والی تحقیق ہے جو کتاب میں دی گئی ہے۔ انہوں نے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD کے شکار افراد پر تحقیق کی تھی۔ جی، وہ بہت مشہور اسٹڈی ہے۔ ہاں، مطلب PTSD میں تو دماغ کا الارم سسٹم مسلسل بجتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، PTSD کا شکار دماغ ماضی کے کسی خوفناک تجربے کو بار بار حال میں جی رہا ہوتا ہے۔ ان کا ایمگڈالا جو دماغ کا فیئر سینٹر ہے ہر وقت خطرے کا سگنل دیتا رہتا ہے۔ ہر وقت ایک ایمرجنسی کی حالت۔ جی۔
اور US ملٹری کی تحقیق نے ثابت کیا کہ مائنڈفلنس اس شدید دباؤ اور کرونک سٹریس کے اثرات کو ریورس کرنے میں نہایت مؤثر ہے۔ واہ، مطلب یہ واقعی کام کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے۔ جب انہوں نے مائنڈفلنس پریکٹس کی تو ان کا دماغ فزیکل طور پر تبدیل ہوا، امیگڈلا کا سائز اور ایکٹیویٹی کم ہوئی، اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ماضی میں نہیں بلکہ ایک محفوظ حال میں ہیں۔ یہ صرف ایک ذہنی تسلی نہیں ہے، یہ پوری نیورو بایولوجی ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ ہم صرف اپنی سوچ سے اپنے دماغ کی ساخت بدل سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو DMN کے خاموش ہونے سے جڑی ہے، وہ ہے ہماری کریٹیوٹی، یعنی تخلیقی صلاحیت۔ کریٹیوٹی پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ جی، اور اکثر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی بہت زیادہ سوچنے، مطلب دماغ پر زور ڈالنے اور پریشان ہونے سے آتی ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ تخلیقی صلاحیت اصل میں DMN کو سکون دینے اور بیرونی خلفشار یا ڈسٹریکشنز کو ختم کرنے سے ابھرتی ہے۔ اچھا؟ جی دیکھیں، جب دماغ ہر وقت بیک گراؤنڈ نوائز اور پریشانی میں گھرا ہو تو اس کے پاس نئی چیزیں سوچنے کی بینڈ وتھ ہی نہیں ہوتی۔ جب مائنڈفلنس کے ذریعے اس شور کو خاموش کیا جاتا ہے تو دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بننے لگتے ہیں۔ یعنی دماغ کو تھوڑی خالی جگہ چاہیے نئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے۔ جیسے ایک مجسمہ ساز کو جب تک ایک پرسکون ماحول اور سامنے ایک صاف پتھر نہ ملے، وہ اس میں سے کوئی شکل نہیں نکال سکتا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ شور و غل میں صرف توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، تخلیق نہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ ایپس بند کرنے کے بعد اب ہماری توجہ اس بات پر آتی ہے کہ جو ایپ اسکرین پر چل رہی ہے وہ کون سی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہاں سے پازیٹیو تھنکنگ یا پازیٹیو تھنکنگ کا تصور سامنے آتا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا رک کر آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس لفظ پازیٹیو تھنکنگ سے تھوڑی سی چڑ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ اکثر جب ہم مثبت سوچ کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ بس مسکراتے رہو، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ مطلب اگر گھر میں آگ لگی ہے تو لوگ کہیں گے مثبت سوچو، کم از کم ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی۔ ہاں، یہ تو واقعی بڑی عجیب بات ہے۔ تو کیا مثبت سوچ کا مطلب حقیقت سے آنکھیں چرانا یا اندھا دھن پورا امید ہونا ہے، جسے بلائنڈلی آپٹیمسٹک کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ تو شاید نقصان دہ اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کتاب اس تصور کو بالکل کلیئر کرتی ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی یا اندھا دھن پورا امید ہونا واقعی نقصان دہ ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی۔ جی، ایسا انسان آنے والے خطرات یا مسائل کو دیکھ ہی نہیں پاتا اور اچانک کسی بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچ کا اصل مطلب اپنی آنکھیں بند کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم کرنا، یہ ماننا کہ ہاں، گھر میں آگ لگی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس آگ کو بجھانے کا یا یہاں سے محفوظ نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اچھا، یعنی حقیقت کو مان کر حل کی طرف جانا۔ بالکل۔ مثبت سوچ آپ کو مشکل وقت میں آگے بڑھنے اور حل تلاش کرنے کی طاقت دیتی ہے، نہ کہ حقیقت سے انکار کرنے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی حقیقی مسئلہ آتا ہے تو منفی خیالات کا آنا ایک فطری عمل ہے۔ بالکل فطری ہے۔ وہ آئیں گے اور انہیں آنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں منفی خیالات سے نمٹنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہمارے عام مشوروں سے بالکل مختلف ہے۔ جی، وہ روایتی مشوروں سے کافی الگ ہے۔ ہاں، عام طور پر دوست احباب مشورہ دیتے ہیں کہ برے خیالات کو ذہن سے نکال دو، انہیں دھکیل دو یا اپنا دھیان کہیں اور بھٹکا لو۔ اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دھکیلنے یا دھیان بھٹکانے والا طریقہ بالکل مکمل طور پر ناکام ہے۔ ناکام ہے؟ واقعی؟ جی، اس کی ایک بہت منطقی وجہ ہے۔ ہمارا دماغ مثبت اور منفی خیالات میں اس طرح فرق نہیں کر پاتا کہ وہ ایک کو رکھ لے اور دوسرے کو فلٹر کر کے نکال دے۔ دماغ کو نہیں پتا کہ کون سا خیال اچھا ہے اور کون سا برا، وہ صرف آپ کی توجہ کو دیکھتا ہے۔ یہ پوائنٹ تھوڑا مزید واضح کریں، توجہ کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس خیال کو آپ جتنی طاقت سے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اصل میں اسے اتنی ہی زیادہ اہم توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔
انسان کا دماغ اس اصول پر چلتا ہے کہ جس چیز پر توجہ دی جائے وہ اہم ہوگی۔ او مطلب جتنا ہم بھاگتے ہیں خیال اتنا ہی پیچھے آتا ہے۔ بالکل۔ تو جب کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں سوچنا، تو دماغ کہتا ہے کہ ضرور یہ بہت اہم بات ہے، تبھی اس پر اتنی توانائی لگ رہی ہے، اور وہ اس خیال کو مزید طاقتور کر دیتا ہے۔ دھیان بھٹکانا صرف تھوڑی دیر کے لیے اثر کرتا ہے، اور پھر وہ خیال دگنی طاقت سے واپس آ جاتا ہے۔ ویٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برے خیالات سے فرار حاصل کرنے کی کوشش ہی انہیں زندہ رکھتی ہے؟ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم انہیں دھکیل نہیں سکتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس کا بہترین اور سائنسی طریقہ وہی ہے جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT کے اصولوں پر مبنی ہے۔ CBT، اچھا۔ جی، سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے مائنڈفلنس میں سیکھا، اپنے منفی خیالات کو تسلیم کریں، انہیں آنے دیں، پریشان نہ ہو کہ یہ کیوں آ گئے۔ صحیح۔ جب ہم خیال سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی آدھی طاقت وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگلا قدم آتا ہے شعوری طور پر ان خیالات اور ان پر اپنے رد عمل کو تبدیل کرنا، یعنی اپنا رد عمل بدلنا۔ لیکن یہ رد عمل بدلا کیسے جاتا ہے؟ اس طرح کہ آپ اپنے دماغ کو سمجھاتے ہیں کہ نتیجہ اچھا بھی نکل سکتا ہے۔ جب ہم منطقی طور پر امید رکھتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے، تو ہمارا لاشعور یا سب کانشیس مائنڈ ایسے اقدامات اور ایسی چھوٹی چھوٹی حرکات کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس مثبت نتیجے کو حقیقت بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ واو، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ جی، مثبت سوچ آپ کے ارادے مضبوط کرتی ہے۔ یہ صرف ایک میٹھی بات نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کے نیورل پاتھ ویز کو نئے سرے سے بناتی ہے تاکہ آپ مسئلے کی جگہ حل پر دھیان دے سکیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری سمجھ ہے۔ مثبت سوچ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک پورا عمل ہے جو عام انسان کے ایکشنز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ 100%۔ اور اس عمل کو مزید طاقتور اور پرماننٹ بنانے کے لیے دماغ کو ٹرین کرنے کا جو اگلا ٹول اس مطالعے میں سامنے آتا ہے وہ میری نظر میں ایک سچی گیم چینجر حقیقت ہے، اور وہ ہے شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ۔ گریٹیٹیوڈ، یہ بہت ہی کمال کا ٹول ہے۔ ہاں، لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ مطلب اکثر لوگ شکر گزاری کو صرف ایک رسمی آداب یا بس کسی کو تھینک یو کہنے تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن کتاب میں اسے ایک پورے طرز زندگی اور دماغی علاج کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو شکر گزاری کی پوری ایک سائنس ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے، بلکہ اس کے جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی فوائد کے سخت سائنسی ثبوت موجود ہیں۔ وہ کیسے، ذرا بتائیں؟ دیکھیں، شکر گزار لوگ جسمانی طور پر خود کو زیادہ صحت مند محسوس کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بہتر رہتا ہے اور وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور نفسیاتی طور پر یہ حسد، غصے اور مایوسی جیسے زہریلے جذبات کا بہترین اور سب سے طاقتور تریاق یعنی اینٹیڈوٹ ہے۔ اور اس حوالے سے نیند پر اس کے اثرات کے بارے میں جو حقیقت دی گئی ہے وہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بے خوابی کتنا عام مسئلہ ہے۔ جی، انزومنیا کا مسئلہ تو ہر دوسرے شخص کو ہے۔ بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص رات سونے سے پہلے صرف 10 سے 15 منٹ نکال کر ایک گریٹیٹیوڈ جرنل میں وہ چیزیں لکھے جن کے لیے وہ شکر گزار ہے تو اس سے اس کی نیند کا معیار بہت بہتر ہوتا ہے اور نیند کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا۔ بالکل صحیح۔ یہ اتنا آسان اور مفت نسخہ ہے جسے عام طور پر بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ مطلب نیند کا شکر گزاری سے کیا تعلق ہے؟ اس کی وجہ دماغ کی وہ حالت ہے جو سوتے وقت ہوتی ہے۔ جب ایک عام انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کا دماغ اکثر دن بھر کی منفی باتوں، پریشانیوں، باس کی ڈانٹ یا آنے والے کل کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ DMN جو آپ نے پہلے بتایا تھا۔ بالکل۔ اس سے دماغ میں کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں اور دماغ کو لگتا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں۔ ایسی حالت میں نیند آنا تو مشکل ہوگی نا؟ ظاہری بات ہے، دماغ تو ایمرجنسی میں ہوتا ہے۔ جی، لیکن جب کوئی شخص لکھنے بیٹھتا ہے اور سوچے سمجھے طریقے سے دن کی اچھی باتوں پر توجہ دیتا ہے کہ آج کھانا اچھا تھا یا کسی دوست نے مدد کی، تو دماغ کا رخ بدل جاتا ہے۔ دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، ماحول محفوظ ہے، سٹریس ہارمونز کم ہوتے ہیں، دماغ پرسکون ہوتا ہے اور گہری نیند آتی ہے۔ یہ مجموعی خوشی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔
میں اس پورے شکر گزاری کے کانسیپٹ کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہم شکر گزاری کو ایک میگنیفائنگ گلاس یا خوردبین سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ میگنیفائنگ گلاس کیسے؟ مطلب فرض کریں ایک انسان ایک اندھیرے کمرے میں ہے جہاں صرف ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن آ رہی ہے۔ اندھیرا مسائل ہے اور روشنی کوئی ایک اچھی چیز۔ اگر اس روشنی کی کرن پر میگنیفائنگ گلاس رکھ دیا جائے تو وہ چھوٹی سی روشنی پورے کمرے کو منور کر سکتی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ شکر گزاری بھی ہماری زندگی میں موجود ان چھوٹی اچھائیوں کو اسی طرح بڑا کر کے دکھاتی ہے جس سے اندھیرا خود بخود کم لگنے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور بالکل درست تشبیہ ہے۔ دماغ جس چیز کو میگنیفائی کرتا ہے وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم ان روشنی کی کرنوں کو میگنیفائی کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کا رجحان یعنی کمپیریزن کم ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں کمپیریزن ہماری خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جی، سوشل میڈیا نے تو اس میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ بالکل، لیکن جب انسان کو اپنی زندگی میں موجود نعمتوں اور اچھائیوں کا احساس ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی کامیابی سے حسد نہیں ہوتا۔ شکر گزاری انسانی رشتوں کو بھی مضبوط کرتی ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں تو وہ رشتے مزید گہرے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جب ذہن حسد اور خود ترسی سے آزاد ہو جائے تبھی ایک انسان عملی قدم اٹھانے اور اصلی تبدیلی لانے کے قابل ہوتا ہے۔ 100%۔ اور یہی پوائنٹ ہمیں ہمارے اس گہرے مطالعے کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، حتمی حکمت عملیاں، یعنی اپنے رویے کو سولوشن اورینٹڈ بنانا اور اس تبدیلی کو ایک عادت بنانا۔ یہ حصہ دراصل اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے، کیونکہ دیکھیں، بے چینی کو سمجھنا، مائنڈ فلنس کرنا، پازیٹیو سوچنا اور شکر گزار ہونا، یہ سب تب تک بیکار ہیں جب تک انسان اپنی زندگی میں عملی قدم نہ اٹھائے۔ جی، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مسائل پر بات کرنا اور رونا کتنا آسان ہوتا ہے۔ ہم اور ہمارے آس پاس کے لوگ گھنٹوں اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ معیشت کتنی خراب ہے، حالات صحیح نہیں یا مواقع نہیں ہیں۔ جی، وہ تو ہر محفل کا موضوع ہوتا ہے۔ ہاں، تو مسائل پر توجہ مرکوز کر کے ہم اکثر خود کو حالات کا شکار یا وکٹم سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے تھوڑی دیر کے لیے تسلی تو ہو جاتی ہے کہ ہماری ناکامی کا الزام کسی اور پر ہے، لیکن حقیقت میں اس سے کچھ بدلتا نہیں ہے، ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اس وکٹم مینٹالٹی کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی مخصوص اور دلچسپ مثال دی گئی ہے، ایک پرانی کار کی مثال۔ جی، وہ کار والی مثال بہت زبردست ہے، ذرا شیئر کریں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو ہر وقت اپنی پرانی اور خراب کار کے بارے میں شکایت کرتا رہتا ہے۔ وہ دوستوں سے کہتا ہے کہ یہ کار چلنے کے قابل نہیں، ہمیشہ راستے میں خراب ہو جاتی ہے، مکینک کے پاس جانی پڑتی ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ہاں، اور عام طور پر سننے والے کو لگتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ کار ہے۔ بالکل، لیکن نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو وہ شخص اس لگاتار شکایت کے پیچھے اپنے ایک بڑے اور شاید شرمندگی والے مسئلے کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ مسئلہ اس کی کم آمدنی، نئی کار خریدنے کی استطاعت نہ ہونا یا بہتر نوکری تلاش نہ کر پانا ہو سکتا ہے۔ کار کا رونا آسان ہے، لیکن اس اصل مسئلے کا سامنا کرنا اور اسے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ وکٹم بننا ایک قسم کا ڈیفنس میکنزم بن جاتا ہے۔ واو، تو اس ذہنیت سے باہر نکل کر سولوشن اورینٹڈ بننے کا کیا مطلب ہے اس مثال میں؟ حل پر توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کار کی شکایت کرنا بند کرے اور اس بات پر غور کرے کہ اس کے کنٹرول میں کیا ہے۔ کیا وہ اپنی سکلز بہتر کر کے کوئی دوسری نوکری تلاش کر سکتا ہے؟ بالکل۔ کیا وہ اپنے دیگر فضول اخراجات کم کر کے نئی کار کے لیے پیسے بچا سکتا ہے؟ سولوشن اورینٹڈ ذہنیت شکایت کو ایکشن میں بدل دیتی ہے۔ جب انسان اپنی توانائی مسئلے کے بجائے حل پر لگاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا کنٹرول حالات سے چھین کر اپنے ہاتھ میں واپس لے لیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر ہم اسے پریکٹیکلی دیکھیں تو زندگی کا کنٹرول واپس لینا کتنا طاقتور نظریہ ہے، لیکن
یہاں ایک آخری اور بہت عام مسئلہ آتا ہے۔ وہ کون سا؟ جب بھی لوگ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہیں تبدیل ہونا ہے، تو وہ جوش میں آ کر چاہتے ہیں کہ اگلے ہی دن صبح اٹھ کر وہ ایک بالکل نئے انسان بن جائیں۔ ہاں، وہ موٹیویشن کا ایک دم سے سپائک آتا ہے۔ بالکل، وہ سوچتے ہیں کل سے صبح جلدی اٹھوں گا، جم جاؤں گا، جرنل لکھوں گا اور میڈیٹیشن بھی کروں گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند ہی دنوں میں تھک کر واپس اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف ارادہ کرنا کافی نہیں، تبدیلی کو ایک عادت بنانا بہت ضروری ہے۔ انسان فطری طور پر اپنی عادتوں کا غلام ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ نئی چیزوں اور نئی روٹین سے گھبراتا ہے۔ اس کی وجہ نیورو پلاسٹیسٹی اور دماغ کا انرجی کنزرویشن۔ دماغ ہمیشہ کم سے کم توانائی خرچ کرنا چاہتا ہے، اور پرانی عادتوں میں توانائی کم لگتی ہے کیونکہ ان کے نیورل پاتھ ویز مضبوط ہوتے ہیں۔ تو نیا کام کرنے کے لیے دماغ کو زیادہ کیلوریز جلانی پڑتی ہیں؟ بالکل جلانی پڑتی ہیں۔ تو پھر دماغ کے سستی کا علاج کیا ہے؟ ہم نئے نیورل پاتھ ویز کیسے بنائیں بغیر تھکے؟ اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم، یعنی بیبی سٹیپس اٹھانے چاہیے۔ راتوں رات کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص بہت ساری عادتوں کو ایک ساتھ بدلنے کی کوشش کرے گا تو دماغ پر بوجھ پڑ جائے گا، سسٹم اوورلوڈ ہو جائے گا اور وہ انسان ہار مان لے گا۔ تبدیلی کو سست لیکن لگاتار ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اسمارٹ فون والی مثال کی طرح دماغ سے ساری بیک گراؤنڈ ایپس ایک ہی جھٹکے میں ڈیلیٹ کرنے کے بجائے صرف ایک ایپ کو بند کرنے سے شروعات کی جائے، ایک وقت میں صرف ایک چیز پر توجہ دی جائے۔ مکمل طور پر۔ مثال کے طور پر، اگر اس پوری گفتگو کے بعد کسی کو لگتا ہے کہ اسے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے تو کل سے ہی میڈیٹیشن، جم، ہیلدی ایٹنگ اور گریٹیٹیوڈ جرنل سب ایک ساتھ شروع نہ کریں۔ ہاں، ورنہ وہ کریش ہو جائیں گے۔ بالکل۔ صرف ایک حکمت عملی کو اپنائیں، جیسے عہد کریں کہ میں صبح صرف 5 منٹ جلدی اٹھ کر اپنے دن کی تیاری کروں گا، یا رات کو سوتے وقت صرف 3 ایسی چیزیں سوچوں گا جو آج اچھی ہوئیں۔ جب یہ ایک عادت بن جائے، جب اسے کرنے میں مشکل محسوس نہ ہو، دماغ اس کا عادی ہو جائے، تب دوسری عادت کا اضافہ کریں۔ آہستہ آہستہ بننے والی عادتیں ہی ہمیشہ مستقل ہوتی ہیں۔ زبردست۔ تو اگر میں ساری تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہوں تو یہ سب دراصل اپنی زندگی کا سٹیئرنگ وہیل واپس اپنے ہاتھ میں لینے کے بارے میں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ دماغ ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اسے دوبارہ اپنے راستے پر کیسے لایا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اس سفر اور اس مینٹل ٹفنس کی سیریز کا ایک طاقتور خلاصہ پیش کریں تو ہم نے ایک لمبا اور گہرا سفر طے کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ہم نے اس بات کو سمجھنے سے آغاز کیا تھا کہ بے چینی اور اینگزائٹی دماغ کو کس طرح مفلوج کرتے ہیں اور خوف کیسے دماغ پر قبضہ کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مائنڈفلنس کے ذریعے اپنے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو خاموش کرنا اور خیالات کو بغیر جج کیے محسوس کرنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد سی بی ٹی کی مدد سے مثبت سوچ کو اپنا کر حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالنا سیکھا۔ شکر گزاری کو صرف ایک لفظ کے بجائے ایک سائنسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سمجھا، جو ہماری ذہنی، جسمانی صحت اور نیند کو بہتر کرتا ہے۔ اور آخر میں وکٹم مینٹالٹی چھوڑ کر مسائل کا رونے کے بجائے بیبی سٹیپس لے کر انہیں حل کرنے کی عادت ڈالنا سیکھیں۔ یہ ساری کڑیاں جب آپس میں ملتی ہیں تبھی جا کر ایک چیمپئنز مائنڈ، یعنی ایک فاتح کا دماغ تیار ہوتا ہے، جو کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے عملاً تیار ہو۔ یہ واقعی ایک سوچ کو تبدیل کر دینے والا تجربہ رہا ہے، اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی عملی دعوت ہے۔ اس سفر کو صرف ایک اور معلوماتی ڈسکشن یا بیک گراؤنڈ شور سمجھ کر نہ بھلائیں۔ بالکل، اسے ایکشن میں بدلیں۔ آج سے ہی ان باتوں میں سے کم کسی ایک چھوٹی سی حکمت عملی کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، چاہے وہ روزانہ 2 منٹ کی مائنڈفلنس ہو، یا رات کو سونے سے پہلے صرف ایک ایسی چیز لکھنا ہو جس کے لیے آپ شکر گزار محسوس کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی چھوٹا قدم بھی کسی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ جی بے شک۔
اور اس مقام پر میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مائنڈ ورس چینل کے اس لمبے سفر میں شروع سے آخر تک ساتھ رہے. لوگ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی اہم ذہنی توانائی اور اٹینشن ان تجربات کو سمجھنے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم مسلسل شکر گزار ہیں. بالکل. علم اور آگاہی کا یہ سفر آپس میں غور و فکر کرنے اور سوالات اٹھانے سے ہی پھلتا پھولتا ہے. تبدیلی ہمیشہ سمجھنے سے شروع ہوتی ہے. اور اب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، آئیے اسی ایکس رے والی بات پر واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا آغاز کیا تھا. ہم نے دیکھا کہ دماغ کا لینڈسکیپ کسی جسمانی ہڈی کی طرح واضح نہیں ہوتا، بلکہ نہایت دھندلا اور پیچیدہ ہوتا ہے. جی. لیکن آج کا یہ سیشن اس بات کا سائنسی ثبوت ہے کہ اگرچہ دماغ کے مسائل کی تشخیص مشکل ضرور ہے، مگر اپنے دماغ کو دوبارہ تراشنا اور اس کی وائرنگ بدلنا بالکل ممکن ہے. اور اسی سے جڑا میرا آج کا آخری اور فکر انگیز سوال ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنے ساتھ لے کر جائیں. وہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان صرف اپنے خیالات کے زاویے کو تھوڑا سا بدل کر اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات میں معمولی سی تبدیلی لا کر اپنے دماغ کی ساخت یعنی اپنے نیورل پاتھ ویز کو فزیکلی دوبارہ لکھ سکتا ہے، تو انسانی دماغ کے اندر اور کون سی ایسی خاموش اور پوشیدہ طاقتیں موجود ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی اس تیز بھاگ دوڑ اور بیک گراؤنڈ شور میں مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے. شاید ہمارے دماغ کا اصل سفر اور اس کی طاقت کی کھوج یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ٹھیک اسی لمحے سے شروع ہو رہی ہے. ضرور غور کیجیے گا.